بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 151 ہے۔ آج انشاءاللہ کتاب الکفالت مکمل ہو جائے گی اور کفالت کے متفرق مسائل ہوں گے جن کو مسائل شتہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ 10 قسم کے انشاءاللہ مسائل ہوں گے، وہ ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ تفصیل ہوگی اس بات سے متعلق کہ کفیل مکفول عنہ سے مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی ابھی تک اس کی طرف سے دین ادا کیا نہیں ہے کفیل نے، اس سے پہلے جا کر مکفول عنہ سے لے سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ متفرق احکامات کی طرف چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عبارت ہے جی کہ وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَن يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ أَن يُؤَدِّيَ عَنْهُ۔ کفیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ سے مطالبہ کرے مال کا اس کی طرف سے ادا کرنے سے پہلے قبل ان یؤدیہ۔ ظاہر ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کفیل نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، تو جب تک اس ذمہ داری کو وہ پورا نہ کرے تو وہ کس طریقے سے جا کر مکفول عنہ سے لے سکتا ہے۔ اگر مکفول عنہ کے پاس ہوتے اس وقت تو وہ دے ہی دیتا، پھر کفیل بننے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اب جو کفیل ہے وہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر اگر مکفول لہو کی طرف سے زور ہے، زبردستی ہے، تو پھر وہ جا کر مکفول عنہ کو پکڑ سکتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی تھی، اس وقت میں نے آپ کی طرف سے کفالت اٹھائی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ کچھ کرو۔ لیکن جب تک مکفول لہو کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، ابھی کوئی مدت باقی ہے، تو پہلے جا کر وہ مکفول عنہ سے مطالبے کا حق نہیں رکھتا۔ فَإِن لُوزِمَ بِالْمَالِ، ہاں اگر اور مکفول لہو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے ذمہ داری اٹھائی تھی، آپ دے دیں، کفیل کو کہہ رہا ہے، تو اور کفیل کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں اور اس کا راستہ روک دیا ہے ابھی مکفول لہو نے، تو لہٰذا کفیل جا کر اس صورت میں مکفول عنہ کو پکڑ سکتا ہے کہ یار میں نے آپ کی طرف سے ذمہ داری اٹھائی تھی، اب آپ ہی کچھ کرو۔ کان لہو ان یلازم المکفول عنہ، تو کفیل کے لیے یہ پھر جائز ہے کہ وہ جا کر مکفول عنہ کو لازم پکڑے، حتی یخلصہ، یہاں تک کہ وہ مکفول عنہ جو ہے وہ کفیل کو چھڑا دے۔ تو یہ بات یہاں پر مکمل ہوئی۔ آگے یہ ہے کہ طالب یعنی مکفول لہو وہ اگر بری کر دے تو وہ کبھی مکفول عنہ جس کے اوپر اصل دین ہے اس کو بھی بری کر سکتا ہے، اور کبھی وہ کفیل کو بری کرے گا جس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی الگ الگ حکم ہے کہ وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ، اگر طالب یعنی مکفول لہو بری کر دے، قرضے سے بری کر دے، کس کو؟ مکفول عنہ کو، یعنی جس کے اوپر اصل قرض ہے اس کو کہہ دے کہ بھئی میں تجھے بری کر دیتا ہوں۔ تو اب استوفى منہ، یا یہ ہے کہ وہ مکفول عنہ سے وصول کر لے قرض، اس کو بری کر دے یا مکفول عنہ سے قرض لے لے، کفیل سے نہیں لے لے، تو بری الکفیل، دونوں صورتوں میں کفیل بری ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کفیل نے تو مال کی ضمانت اٹھائی تھی، اب وہ مال یا تو معاف ہو گیا یا یہ کہ ادا ہو گیا مکفول عنہ کی طرف سے، تو کفیل بری ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ، اگر مکفول لہو نے کفیل کو بری کر دیا، تو یہی تو کفالت کا اور حوالہ کا فرق ہے کہ لم یبرأ المکفول عنہ، مکفول عنہ پھر بھی بری نہیں ہوگا۔ کفیل کو بری کیا تو کفیل تو مطالبہ ہے کفیل کے اوپر صرف اور صرف، باقی جو اصل دین ہے وہ تو مکفول عنہ کے اوپر ہے، لہٰذا اگر کفیل کو بری کیا بھی ہے تو وہ مطالبے سے بری کیا کہ تم سے مطالبہ نہیں کروں گا، بس تجھے میں نے اس سے بری کر دیا ہے، لہٰذا اصل دین پھر مکفول عنہ کے اوپر رہے گا۔ اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لفظ برئتا سے کہہ دے، برئتا یعنی من المال، مکفول لہو کفیل کو یہ لفظ بولے کہ برئتا، تم بری ہو چکے ہو مال سے، تو یہ جو برئتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کفیل سے بری ہونے کی ابتدا ہوئی ہے کہ تم بری ہو، یہ نہیں کہ میں نے تمہیں بری کی ہے، برئتا کا مطلب ہوتا ہے تم بری ہو چکے ہو مال سے، اور من المال بھی کہہ دیا۔ تو اس میں تو یعنی یہ ہے کہ کفیل سے بھی دین ہو، گویا کہ یہ مطلب یہ ہے مکفول لہو کا کہنے کا کہ میں نے تمہیں بری نہیں کیا بلکہ تم نے خود
مال دے دیا ہے اور تم بری ہو چکے ہو، تو برئتا کا معنی یہ ہوگا۔ اگر اس نے لفظ برئتا بولا ہے، برئتا من المال، کہ تم مال سے بری ہو چکے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کفیل نے ادا کر دیا اور مکفول لوگوں نے کہہ دیا کہ تم بری ہو چکے ہو، ٹھیک ہے بھائی آپ نے دے دیے، تو اس صورت میں تو مکفول عنہ سے بھی چلے جائیں گے اگر یہ لفظ بولا ہے مکفول لوگوں نے۔ اگر یہ لفظ بولا ہے جو یہاں پہ کہ ابرأتو، میں نے تجھے بری کر دیا، تو یہاں پہ بری ہونے کی ابتدا مکفول لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، کوئی مطلب یہ کہ میں نے تجھ سے نہیں مانگوں گا، کفیل کو کہہ رہے کہ تجھ سے نہیں مانگوں گا، تو اس صورت میں مکفول عنہ کے اوپر سے دین ساکت نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پتہ نہیں چلتا اس لفظ سے، اس لفظ میں ابرأتو کا مطلب ہے کہ میں نے بری کر دیا، کہ گویا کہ کفیل کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی، کفیل نے کچھ دیا نہیں ہے، میں نے بری کر دیا، تو مطلب ہے کہ کفیل کو بری کر دیا، تو کفیل کو تو مطالبے سے بری کرنا ہے، اصل دین تو اس پر ہے نہیں ہے، لہٰذا مکفول عنہ کے اوپر دین برقرار رہے گا اس لفظ میں۔ اور تیسرا لفظ ہے جس میں مطلقاً اس نے صرف برئتا کہا ہے، برئتا من المال بھی نہیں کہا اور ابرأتو بھی نہیں کہا، صرف برئتا کہا ہے، تو صرف برئتا کے اندر کہ وہ بری، کفیل وہ کہہ رہے کہ تم بری ہو، برئتا، تو اس پہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کفیل نے مال دیا یا نہیں دیا، کیونکہ من المال کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، تو اس لیے اس صورت میں اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بری نہیں ہوگا، امام محمد رحمۃ فرماتے ہیں اور امام یوسف فرماتے ہیں بری ہو جائے گا، تو اس میں جو فتویٰ ہے وہ اسی پر ہے کہ بری نہیں ہوگا، مکفول عنہ بری نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مال سے بری ہونے کی بات ہے ہی نہیں ہے کہ کفیل نے کہیں مال دیا ہو اور آگے سے اس نے کہہ دیا کہ برئتا کہ تم بری ہو، اس طرح کی بات تو اس نے کی نہیں ہے، اس لیے مطلق ہے تو فتویٰ اسی پر ہے کہ مکفول عنہ یہاں پہ بری نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ کہ ولا یجوز تعلیق البراءۃ من الکفالۃ بشرط، براءت کو یعنی کفالت سے براءت کو معلق کرنا شرط کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو یہ کہنا، کفیل کو یا مکفول عنہ کو، کہ حاجیوں کی پہلی فلائٹ جب پاکستان پہنچے گی تو میں تمہیں کفالت سے بری کر دوں گا، تو کفالت سے بری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کو اس دین کا مالک بنانا، ظاہر مالک بنانا کہ بھائی تم لے لو، بس میں تمہیں بری کر رہا ہوں، تو یہ ایک دوسرے کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ مالک بنانے میں تملیک میں فقہی قاعدہ ہے کہ اس میں اس کو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا، بس مالک بنانا تو سیدھا مالک بنا، تو اس میں تو شرط کے ساتھ معلق کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا شرط کے ساتھ معلق کرنا اس کی تملیک کو جائز نہیں ہے، اس لیے کفالت سے برات کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز یا جو فعل یا جو کام یا جو ذمہ داری کفیل سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی وہ مکفول عنہ سے ہی وصول کرنی ہے، تو اس کی کفالت اٹھانا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حدود اور قصاص میں اس بندے کے نفس کی کفالت اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ حدود اور قصاص تو شعبے سے ساقط ہو جاتے ہیں، لہٰذا کفیل تو ہر حال میں اس کو حاضر کرے گا، لہٰذا کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس میں کفالت درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ خود حدود اور قصاص ان کی کفالت اٹھانا، پہلے تو اس بندے کی کفالت اٹھانا جس کے اوپر حد لازم تھی یا قصاص لازم تھا، اب اس بندے کی کفالت نہیں ہے، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس حد کی، نفس حد کی کفالت یا اس نفس قصاص کی کفالت اٹھانا، کہ اگر اس بندے کے اوپر حد نہ لگی، یہ نہ آیا تو میں اس حد کے لیے تیار ہوں، میرے اوپر کوڑے مارے جائیں، یا اگر اس قاتل نے مجلس میں اگر حاضری نہ دی تو میرے اس کی جگہ پہ مجھے قتل کیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کی حد دوسرے کے اوپر جاری، ایک کا قصاص دوسرے کے اوپر جاری نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّ حَقٍّ لَا يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ، ہر وہ حق جس کا وصول کرنا کفیل سے ممکن نہیں ہے، لا تصح الکفالۃ بہ، تو اس حق کی کفالت اٹھانا بھی درست نہیں ہے، کالحدود والقصاص، جیسے حدود اور قصاص ہے۔ تو یہاں پہ فرق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ پیچھے تو تھا کہ حدود اور قصاص والے کی کفالت، اور یہاں پہ خود حدود اور قصاص کی کفالت۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِ بِالثَّمَنِ جَازَ، اگر کوئی آدمی مشتری کی طرف سے ثمن کا کفیل بنتا ہے، تو ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا کہ مکفول عنہ کے پیسے ہوں یا کفیل کے پیسے ہوں، جو بھی ہو بس صرف پیسے ہی دینے ہوتے ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن وَإِن تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ لَمْ تَصِحَّ، اگر کوئی آدمی مبیع کا کفیل بنتا ہے بائع کی طرف سے، یہ درست نہیں ہے۔ کیسے کہ بائع کی طرف سے مشتری کو کہہ رہا ہے کہ اگر اس بائع نے یہ فلاں چیز مثلا موبائل ہے، اگر یہ آپ کو نہ دیا تو میں دوں گا، تو بھائی آپ کیسے دیں گے وہی والا موبائل، آپ کیسے دیں گے؟ ثمن تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی نوٹ دے دیں،
لیکن بائے کے پاس جو مبیع ہے وہ مبیع بائے کے پاس ہے نا، آپ کے پاس تو نہیں ہے، تو آپ کس طرح ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ اگر بائے نے نہ دیے تو میں دے دوں گا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ اگر دیں گے تو کوئی اور دیں گے، وہ والا تو نہیں دے سکتے۔ البتہ مبیع کو حوالے کرنے کے لیے مشتری کی طرف اس کی کفالت اٹھانا درست ہے کہ بھئی میں خود بائے سے اس مبیع کو لا کر آپ کے پاس پہنچا دوں گا، اس کی ذمہ داری تو اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر بائے نے نہ دیا تو میں دے دوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ، اگر کسی نے بوجھ اٹھانے کے لیے سواری کرائے پر لی، تو اگر وہ سواری متعین سواری تھی کہ یہ والی سواری لے کر جانی، یہ والی گاڑی لے کر جانی ہے، تو کوئی دوسرا بندہ آ کر اس کی کفالت نہیں اٹھا سکتا کہ اگر اس بندے نے یہ گاڑی نہ دی تو میں دے دوں گا۔ تو بھائی آپ کہاں سے دیں گے؟ وہ والی گاڑی بیعی نہیں ہے، آپ کدھر سے لے کر آئیں گے جب متعین ہو چکی ہے؟ ہاں اگر متعین نہیں ہے تو پھر آپ اپنی کوئی گاڑی دے سکتے ہیں اس کی جگہ پر، اس کی ذمہ داری تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن متعین گاڑی کی کفالت اٹھانا درست نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا، اگر وہ گاڑی متعین ہے، لم تصح الکفالۃ بالحمل، تو لہٰذا حمل یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی کفالت اٹھانا درست نہیں ہے کہ اگر اس نے گاڑی نہ دی تو میں دے دوں گا۔ لیکن وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا، اگر وہ متعین نہیں ہے، جازت الکفالۃ، تو پھر کفالت درست ہے کیونکہ گاڑی متعین کی نہیں ہے، دوسری گاڑی بھی آپ دے سکتے ہیں اگر وہ نہ ملی تو۔ ولا تصح الکفالۃ الا بقبول المکفول لہ فی مجلس العقد۔ اب یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا مکفول لہو کا قبول کرنا، یعنی ایک بندہ کفیل بن رہا ہے مکفول عنہ کی طرف سے، تو کیا مکفول لہو کا قبول کرنا اس کو ضروری ہے کہ اچھا میں قبول کرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے ذمہ داری اٹھاؤ یا نہیں؟ تو عام طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار مکفول لہو مکفول عنہ سے تو اپنا قرضہ آسانی سے وصول کر سکتا ہے، لیکن وہ کفیل ایسا کوئی شرارتی بندہ ہے کہ اس کی طرف اس سے وہ وصول کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے فرمایا کہ مکفول لہو کا قبول کرنا وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، وہ ہونا چاہیے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ جب ایسی کوئی مجبوری ہو اور مکفول عنہ کا کوئی اور پرسان حال نہ ہو تو اس کی طرف سے وہ مکفول لہو کے بغیر بھی کفالت اٹھائی جا سکتی ہے، جس سے آگے ایک مجبوری آ بھی رہی ہے۔ الا فی مسئلۃ واحدۃ، ایک مسئلے کے اندر یہ ہے کہ مکفول لہو کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی کفیل کفالت اٹھا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہی ان یقول المریض لوارثہ، کہ مریض جو ہے وہ اپنے وارث کو کہتا ہے، مریض مرض الموت میں ہے اور اس کے اوپر قرضے ہیں، اور جو قرضے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ مرنے والا ہے، تو اب یہاں پہ اگر یہ کسی کو وارث نہیں بنائے، کسی وارث کو نہیں بتائے گا، کسی کو وارث کو کفیل نہیں بنائے گا، تو پھر تو قرضہ ضائع ہو جائے گا لوگوں کا، اس لیے اس کا وارث بنانا، یہاں پہ وارث کو کفیل بنانا یہ درست ہے۔ مریض وارث کو یہ کہتا ہے کہ تکفل عنی بما علی من الدین، کہ آپ میری طرف سے کفیل اور ذمہ دار بن جائیں اس دین کے جو میرے اوپر فلاں فلاں لوگوں کا ہے۔ فتکفل بہ ما غیبت الغرماء، پھر وہ وارث وہ کفیل بن جائے اس دین کا مکفولانوں کی طرف سے غیر موجودگی میں، غرماء کی یعنی قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں، تو یہ وہ ایک صورت ہے۔ اس طرح کی کوئی اور ایسی شدید مجبوری آ جائے کہ جس میں مکفول لہو کو کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر بھی کفیل بنانا جائز ہے، کہیں قرضہ ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو، چونکہ وہ فوت ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد قرض خواہوں کے پاس کبھی دلیل گواہ ہوتے ہیں یا کبھی نہیں ہوتے، پھر مسائل ہو جائیں گے قرض ثابت کرنے میں، جازہ تو درست ہے یہ۔ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ، اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسری کی طرف سے کفیل ہو یا دو بندے کفیل ہوں، اس طرح کے مسائل دیکھیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ دین دو لوگوں پر ہے، مطلب کسی دو لوگوں نے مل کر گاڑی خریدی، دونوں کے اوپر ایک بندے کا قرضہ آ گیا، ایک مالک گاڑی کے مالک کا قرضہ دو لوگوں کے اوپر آ گیا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ، یہ جو دو گاڑی کے اندر پارٹنر ہیں جن کے اوپر مثلا 4 لاکھ روپیہ قرضہ آگے ہے، تو ان میں سے دونوں ایک دوسرے کے ضامن ہو گئے۔ ایک نے کہا مالک کو کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو اس کی طرف سے میں دوں گا، دوسرے نے کہا کہ اس نے نہ دیے تو اس کی طرف سے میں دوں گا، تو دونوں نے ایک دوسرے کی کفالت بھی اٹھا لی ہے اور دونوں کے اوپر قرضہ بھی نصف ہے، مثلا 2 لاکھ ایک کے اوپر ہے، 2 لاکھ دوسرے کے اوپر ہے۔ تو واضح بات ہے کہ ہر ایک اپنے 2 لاکھ کے اندر اصیل ہے اور دوسرے کے 2 لاکھ میں کفیل ہے، یعنی 4 لاکھ روپے ٹوٹل ہے، اس میں 2 لاکھ میں تو وہ اصیل ہے، وہ خود اس کا اپنا ہے، اس کے اپنے ذمہ ہے، اور 2 لاکھ وہ کفالت اٹھا رہا ہے دوسرے ساتھی کی، ہر ایک ان میں سے۔
فما ادى احدهما، لہٰذا ان دونوں میں سے جو بھی اگر کوئی ایک جتنا قرضہ بھی ادا کرے گا، میں 10,000 کرتا ہے 20,000 کرتا ہے، تو لم یرجع به علی شریکہ، تو وہ جا کر اپنے دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرے گا کہ اچھا میں نے آپ کی طرف سے دے دی، نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اس کے ذمہ قرضہ ہے وہ ادا کرے گا۔ مثلا 2 لاکھ روپیہ ہے تو سب سے پہلے یہ 2 لاکھ روپیہ ادا کرے گا، جب یہ پورے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر جب وہ اگلے نصف سے شروع کرے گا، اگلے 2 لاکھ جت کی اس نے کفالت اٹھائی ہے ان کو شروع کرے گا ادائیگی، تو پھر وہ اپنے کفیل دوسرے جو پارٹنر ہے اس سے جا کر وصول کرے گا کہ ہاں میں نے آپ کی طرف سے اتنے دے دیے۔ لیکن جب تک وہ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے تو اس کو جا کر وہ اپنے پارٹنر سے وصول نہیں کر سکتا کہ میں نے تیری طرف سے ادائیگی کر دی ہے۔ حتیٰ یزید ما یؤدیہ علی النصف، یہاں تک کہ زیادہ ہو جائے وہ رقم جو اس نے ادا کی ہے مالک کو علی النصف، نصف پر، یعنی 4 لاکھ روپیہ 2 لاکھ ایک پر 2 لاکھ دوسرے پر، تو 2 لاکھ سے زیادہ جب ادائیگی ان دونوں میں سے کوئی ایک شریک کر لے گا تو پھر وہ 2 لاکھ سے زیادہ جتنی ادائیگی اس نے کی ہے 2,10,000 2,20,000، تو وہ جو 20,000 10,000 جو 2 لاکھ سے زیادہ ہوئے وہ جا کر وہ اپنے شریک سے لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے 2 لاکھ جو اس نے ادا کیے ہیں وہ گوئے کہ اس نے اپنی طرف سے ادا کیے ہیں، وہ اس کا اپنا اصل قرض تھا، تو ظاہر اپنا اصل قرض بندہ پہلے ادا کرتا ہے، دوسرے کا بعد میں ادا کرتا ہے، اس لیے جب تک وہ نصف تک ادا کر رہا ہے اس وقت تک وہ رجوع نہیں کرے گا شریک سے، اور جب وہ نصف سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر جا کر وہ کہے گا کہ اچھا میں نے آپ کی طرف سے بھی ادائیگی کر دی، آپ مجھے یہ دے دیں۔ فیرجع بالزیادتی، پھر وہ نصف سے زیادتی ہے اس کے ساتھ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ، اب یہ مسئلہ ہے کہ ذرا کفالت مرکب ہو گئی ہے کہ 2 آدمیوں نے ذمہ داری اٹھائی، کفالت اٹھائی ایک آدمی کی 1000 درہم کی، یعنی ایک آدمی کے اوپر 1000 درہم قرض ہے، 2 لوگ اس کے ذمہ دار بن گئے، اور جو قرض کا مالک تھا اس کو کہنے لگے کہ اس ایک بندے کی طرف سے اگر اس نے 1000 درہم فلاں تاریخ تک نہیں دیا تو ہم دیں گے، تو دونوں اسی 1000 کے ضامن بن گئے، کفیل بن گئے، اعلیٰ اس شرط پر کہ ان کل واحد منہما کفیل عن صاحبہ، اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک بھی دوسرے کا کفیل ہے۔ اب یہ دیکھیں 2 کفالتیں ہوں گی، ایک کفالت تو ان دونوں نے مل کر وہ مدیون مقروض اس کی طرف سے اٹھا لی، اور دوسری کفالت ان کی آپس میں بھی ہوگی، اسی 1000 درہم کی کفالت ان دونوں نے مل کر ایک مقروض کی طرف سے بھی اٹھائی، اور اسی 1000 کی کفالت ان دونوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی اٹھائی کہ اچھا اس نے نہ دی تو میں دے دوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر خود اصل تو قرض کسی ایک کے اوپر بھی نہیں ہے، دونوں کفیل ہیں، لہٰذا ان میں سے جو بھی 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے 10 روپے 1000 روپیہ 100 روپے جو بھی ایک ساتھی ادا کرے گا تو وہ گوئے کہ آدھا ایک کی طرف سے ادا کر، آدھا اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، آدھا اپنے دوسرے شریک جو کفیل ہے اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا اب اگر وہ 10 روپے بھی ایک ادا کرے گا تو 5 روپے جا کر دوسرے اپنے ساتھی کفیل سے لے گا، 20 روپے ادا کرے گا تو 10 روپے اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، 10 روپے وہ دوسری کی طرف سے ادا کر، تو یہاں پہ وہ پہلے والے مسئلے کی طرح نہیں ہے، پہلے والے مسئلے میں تو ہر ایک کے اوپر خود اپنا اصل نصف قرض بھی تھا، اس لیے اس میں تھا کہ جب تک نصف تک اس نے ادا کر رہا ہے تو اس وقت تک رجوع نہیں کرے گا، نصف سے اوپر ہو جائے گا تو پھر جا کر اپنے شریک سے لے گا، جبکہ یہاں پر تو ان دونوں کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، لہٰذا وہ تھوڑی سی رقم بھی ادا کرے گا ایک ساتھی تو دوسرے ساتھی سے جا کر رجوع کرے گا۔ فما اداہ احدہما، پس جتنی رقم بھی ان دونوں میں سے ایک ادا کرے گا مالک کو، یرجع بنصفہ، تو اتنی رقم کے نصف کے ساتھ رجوع کرے گا علی شریکی، اپنے شریک پر۔ یہ امید ہے کہ آپ کے سامنے ان دونوں مسئلوں کا جو اصل پیٹرن ہے اور شکل ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے اس مسئلے کے اندر جب تک نصف تک ادائیگی ہو رہی ہے ایک شریک کی تو وہ رجوع نہیں کرے گا، نصف سے اوپر ہو گیا تو پھر دوسری شریک سے جا کر وصول کر سکتا ہے، لیکن نیچے میں اگر جتنا بھی ادا کرے گا تو وہ جا کر رجوع کر سکتا ہے۔ قلیلا کانا او کثیرا، دونوں میں سے ایک نے تھوڑا سا قرضی کی تھوڑی سی مقدار ادا کر دی یا زیادہ کر دی، اس کا نصف ہر حال میں جا کر دوسرے شریک سے لے سکتا ہے۔ ولا تجوز الکفالۃ بمال الکتابۃ، یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ دینے صحیح ہونا چاہیے، جس مال کی کفالت اٹھا رہی ہے وہ مال اٹھائی جا رہی ہے وہ مال جو ہوتا ہے وہ دینے صحیح ہو، تو مکاتب کے اوپر جو مال ہوتا ہے بدلے کتابت کا تو وہ دینے صحیح نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی طرف سے کفالت اٹھانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مکاتب کے اوپر بھی ادا کرنا لازم نہیں ہے، جب بھی چاہے وہ عاجز بھی اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ سواء حر تکفل به او عبد، آزاد آدمی کفالت اٹھائے یا غلام آدمی اٹھائے، آزاد میں تو کوئی اشکال نہیں تھا، غلام کے اندر یہ تھا کہ چلو وہ مکاتب بھی تو غلام ہے
تو اس کی طرف سے یہ کفالت اس کی تو درست ہو جانی چاہیے، لیکن کہتے نہیں، جو بھی کفالت اٹھائے گا درست نہیں ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، کوئی آدمی مر گیا اور اس کے اوپر قرضے ہیں، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، اس نے کوئی بھی پیچھے مال چھوڑا نہیں ہے، کوئی بھی مال اس نے نہیں چھوڑا، فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ لِلْغُرَمَاء، اس کی طرف سے ایک آدمی نے ذمہ داری اٹھا دی کہ اچھا یہ فوت ہو گیا، اس کی طرف سے میں خود دے دوں گا قرض خواہوں کو، تو کیا یہ کفالت درست ہوگی؟ کیونکہ ایک آدمی نے نہ کوئی وصی مقرر کیا ہے، نہ کسی کو ذمہ داری دی ہے، نہ اس کے پاس کچھ ترکے میں مال ہے، تو ایک آدمی اس کی طرف سے بغیر اس کے امر کی کفالت مرنے کے بعد اٹھا رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ لم تصح الکفالۃ عند ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں یہ کفالت درست نہیں ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ کفالت درست ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ آلریڈی اس کے اوپر قرضہ تو تھا، ثابت بھی ہو گیا ہے، لہٰذا کوئی آدمی اس کی طرف سے کفیل بنتا ہے تو یہ کفالت تو درست ہونی چاہیے کیونکہ یہ دین صحیح ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دین ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ فوت ہو گیا تو خود اس کا ذمہ، چونکہ قرض وہ ہوتا ہے جو ذمے میں واجب ہو، اور وہ ایک فعل ہے، عین چیز تو واجب نہیں ہوتی نا، عین چیز واجب نہیں ہوتی، جو واجب ہوتا ہے یہ ایک باریک بات ہے، اس کو ذرا سمجھے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دین واجب ہے، تو دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ذمے میں کوئی کام ہے جس کی ادائیگی اس بندے کے اوپر واجب ہے، تو وہ ادائیگی واجب ہے، جب وہ مر گیا تو وہ ادائیگی اس سے ساقط ہو گئی، اب اس نے وہ فعل اس کے اوپر تو نہیں ہے، جس طریقے سے نماز اس سے ساقط ہوگی، سب چیزیں ساقط ہوگی، تو یہ ادائیگی کا فعل بھی اس سے ساقط ہوگی، تو دین ضعیف ہو گیا۔ جب دین ضعیف ہے تو اس کی طرف سے کفالت اٹھانے میں درست نہیں، ہم نے کہا تھا کہ دین صحیح ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ صاحبین کے پاس ایک دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے سے متعلق پوچھا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے، تو ایک آدمی کہا ہاں 2 درہم ہیں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت اٹھا لی کہ میں دے دوں گا اس کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اس کے حکم کے بغیر کفیل بنا ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو درست ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں اس صحابی کو اپنا کفیل بنایا ہو، اس لیے اس نے کفالت اٹھائی ہے، تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول راجح ہے کہ کوئی اگر اس طریقے سے ضمانت اٹھاتا ہے، کفالت اٹھاتا ہے، تو اس کی یہ کفالت درست نہیں ہے، ترکے میں اگر جو مال ہے تو وہ دے دیا جائے، ورنہ یہ کفالت اٹھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمہ ہی ساقط ہو چکا ہے اس آدمی کے فوت ہونے سے، تو یہ دین ضعیف ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ کتاب الکفالہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کتاب الحوالہ آ رہا ہے۔ تو کفالت میں آپ امید ہے کہ سمجھ چکے کہ مین جو اس کا تھیم ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کر کے اس کی طرف سے ایک ذمہ داری اٹھاتا ہے، اپنے ذمہ لیتا ہے، اور قرض منتقل اس کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اصل قرض تو اسی بندے کی برد ہے، یہ مطالبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجھ سے مطالبہ کیا جائے، پھر اس کے آگے کسی کی نفس کو، کسی کی ذات کو پیش کرنا ہے عدالت میں، یا کسی کی مال کی کفالت اٹھانا ہے، وہ دونوں اس میں آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔